کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں اپنے بچوں کی صحت کی ذمہ داری، خواہ وہ جسمانی ہو یا نفسیاتی، ہمیں اپنے ذمہ لینی پڑے گی۔ آپ اپنے بچوں کی دانتوں کی کیئر کا ہی معاملہ دیکھ لیجئے۔ بچوں میں دانتوں کی بیماریاں آئے روز بڑھ رہی ہیں۔ دانتوں میں کیڑا لگنا، دانتوں میں کیویٹیز، دانتوں میں سوراخ، ٹیڑھے میڑھے دانتوں میں درد اور پتہ نہیں کیا کچھ بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کم پڑھے لکھے والدین بھی بہت تھوڑی سی توجہ اور محنت اور دلچسپی کے ساتھ اپنے بچوں کی صحت کو بچا بھی سکتے ہیں اور ان کو مزید صحت مند بھی بنا سکتے ہیں۔ بچوں کے دانتوں کی صحت کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ قدرتی عوامل جو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھے ہیں، ان پر آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ سوشل میڈیا پر چلنے والے اشتہارات جو آپ کو محض پریشان کرنے کے لیے ہیں، جن کا زیادہ تر حصہ آپ کو صرف ان کے کلینکس کی طرف مائل کرنے کے لیے ہے، ان سے آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ان علامات اور عوامل پر آپ کو ایک قسم کا اطمینان ہونا چاہیے۔ مثلا کس عمر میں کتنے دانت نکلنے ہیں، کون سی داڑھ کس سال میں نکلنی ہے، دودھ کے دانت کب گرنے ہیں، اصلی اور مستقل دانت کس عمر میں نکلیں گے۔ جب بچوں کے دودھ کے دانت گرتے ہیں اور ان کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو بچے کچھ بے چینی محسوس کرتے ہیں، بچوں کا معدہ بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے، بچوں میں کچھ چڑچڑا پن بھی پیدا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو کاٹنا اور دانتوں سے توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے مسوڑوں اور جبڑوں کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ سب قدرتی عوامل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس پر قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ڈینٹسٹ خود بنیں اور اپنے بچوں کے دانتوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود قبول کریں۔ دیکھیے جو بچے ماں کے دودھ پر پرورش پاتے ہیں اور جن کو دنیا میں آتے ہی یہ خالص ترین، قیمتی ترین اور بہترین غذا میسر آتی ہے، ان کو بغیر کسی ڈینٹل سرجن کے پاس جائے اور بغیر کسی قسم کی رقم خرچ کیے اور بغیر کسی قسم کی دوائی کھائے ان کے دانت چمکدار، خوبصورت اور ان کے دانت مسورے اور جبڑے بہترین حالت میں تشکیل پاتے ہیں۔ لیکن ماں اس پر توجہ نہیں دیتی اور پھر بچوں کے منہ میں ہر وقت فیڈر اور چوسنی دے کر رکھتی ہیں۔ اچھا جو بچہ ہر وقت منہ میں فیڈر دے کر رکھے گا اور پھر وہ اسی حالت میں سو جائے گا، وہ لیٹے ہوئے بھی لیٹتے ہوئے بھی اپنے منہ میں فیڈر رکھے گا اور چوسنی رکھے گا، آپ مجھے بتائیے اس کے دانت کیسے سیدھے رہ سکتے ہیں؟ اس کے دانت ٹیڑھے میڑھے نہیں اگیں گے یا ان کی شیپ نہیں بگڑے گی تو اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن مائیں بچوں کو خاموش کروانے کے لیے، بچوں کو چپ کروانے کے لیے، بچوں سے جان چھڑوانے کے لیے اور بچوں کو رونے سے بچانے کے لیے ان کے منہ میں ہر وقت فیڈر دے کر رکھیں گی یا ان کو چوسنے کا عادی بنا دیتی ہیں، اور پھر جب بچوں کے دانت ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کے دانت اگتے نہیں ہیں یا وہ صحیح حالت میں نہیں اگتے یا ان کی شیپ خراب ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ڈاکٹرز کا اور ہاسپٹل کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ دانت ایک ایسی ساخت ہے، ایسی ساختیں ہیں، ایسی سٹرکچرز ہیں، ہمارے جسم کا وہ عضو ہیں اور وہ حصہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کاٹنے، توڑنے اور چبانے کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ آپ ان کی سٹرکچر پر، ان کی ساخت پر، ان کی مضبوطی پر اور ان کی سختی پر آپ غور کر لیجئے۔ اگر انسان نے صرف جنک فوڈ اور اسی طرح سے فومک فوڈ، اس نے صرف برگر کھانے ہوتے، اگر اس نے صرف پیزے اور شوارمے ہی کھانے ہوتے اور اگر انسان نے صرف نرم غذائیں ہی کھانا ہوتی اور اس نے ہر وقت کولڈ ڈرنکس اور یہ مشروبات ہی پینے ہوتے تو پھر اتنے سخت اور مضبوط دانتوں کی وجہ تخلیق کوئی باقی نہیں رہ جاتی۔ دانت اتنے سخت اور مضبوط بالکل نہ بنائے جاتے اگر ان دانتوں سے صرف چاکلیٹس، بسکٹس، پیسٹریز اور پیزا اور برگر کھانے کا کام ہی لیا جانا ہوتا۔ بطور والدین سب سے پہلے یہ تو غور کیجئے کہ آپ کے بچے ان دانتوں سے کیا کام لے رہے ہیں، کیا وہ ان دانتوں کو توڑنے، چبانے، کاٹنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ دانت ہمیشہ اپنا اصل کام کرنے سے ہی صحت مند رہ سکیں گے اور مضبوط اور توانا ہو سکیں گے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کی سنت بھی یقیناً اسی لیے ہے کہ جب ہم مسواک کرتے ہیں، ہمارے بچے اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً 3 میں سے 2 کام تو وہ ضرور کرتے ہیں، یعنی توڑنے کا، کاٹنے کا یا چبانے کا،
جب بھی مسواک کی جاتی ہے یقیناً اس کو دانتوں سے ہی نرم کیا جاتا ہے، اس کو توڑا بھی جاتا ہے، اس کو کاٹا بھی جاتا ہے، اس کو چبایا بھی جاتا ہے۔ اس سے دانت نہ صرف صاف ہوتے ہیں بلکہ مضبوط بھی ہوتے ہیں اور چمکدار بھی رہتے ہیں۔ لیکن ٹوتھ پیسٹ بنانے والی فیکٹریوں کے پروردہ یہ پیشہ ور حضرات آپ کو یہ بات کبھی نہیں بتائیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتانا چاہوں گا۔ گجرانوالہ کینٹ کے نامور ڈینٹل سرجن تھے ڈاکٹر محمد یوسف طارق، جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ ہمارے اسکول کا ایک اینول فنکشن تھا آج سے چند سال قبل، ہم نے ان کو بھی بطور مہمان خصوصی انوائٹ کیا ہوا تھا۔ بہت بڑے مجمع کے سامنے، والدین کی کثیر تعداد کے سامنے جب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو انہوں نے اپنی دیگر باتوں میں والدین کو ڈینٹل جو بچوں کی کیئر ہے، بچوں کے دانتوں کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے انہوں نے سب کے سامنے واشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ میں ڈینٹل سرجن ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے برش کریں تو کوئی ٹوتھ پیسٹ ان کو استعمال نہ کرنے دیں، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کا اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز لگائی ہوئی ہے، اس سے جاگ بن رہی ہے، کوئی پروسیس ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ جب بھی بچے ٹوتھ برش کریں تو وہ ٹوتھ پیسٹ کے بغیر کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے ہر ٹوتھ پیسٹ پر لکھا ہوا ہے کہ احتیاط کریں، بچے اس ٹوتھ پیسٹ کو نگلے نہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ چھوٹے ننھے منھے معصوم بچے جو فیڈر پیتے ہوئے نپل کو بھی اور چوسنی کو بھی نگلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ابھی یہ شعور اور سمجھ نہیں، تو وہ جب ٹوتھ پیسٹ اپنے برش پر لگا کے جب وہ دانتوں کی صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ اور کیمیکل جو اجزاء ہیں ان سے یہ بنا ہوا ٹوتھ پیسٹ وہ نگلیں گے نہیں، اور پھر اس نگلنے کے نتیجے میں، اس ٹوتھ پیسٹ کو کھا جانے کے نتیجے میں جو ان کے معدے میں اتر جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جب معدے میں ڈس آرڈرز اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر انہی ڈاکٹرز اور پھر انہی ہاسپٹلز کے چکر ہمیں لگانے پڑتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے مسواک میں نگلنے کا کوئی نقصان اور کسی قسم کے نقصان کا کوئی خطرہ ہی نہیں، بلکہ جب بچے مسواک کریں گے اگر میسر ہے، اگر ان کو مسواک کی سہولت میسر ہے تو آپ دیکھیے فائدے کا فائدہ ہے، ان کے دانت بھی صحت مند، محفوظ اور چمکدار بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کا ثواب بھی ان کو یقیناً ملے گا۔ لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ ہم بچوں کے دانت خراب ہونے کی صورت میں ہزاروں لاکھوں روپے بھی خرچ کریں گے، پھر ہم بریسز لگوائیں گے، پھر ہم جو اسپیشلسٹ جو ڈاکٹرز ہیں ہم ان کے پاس بھی جائیں گے، اور پھر ہم بہت سارا روپیہ اور وقت بھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر دیں گے کہ جی بچوں کے دانتوں کا معاملہ ہے، بچوں کے منہ کا معاملہ ہے، بچوں کی صحت کا معاملہ ہے، لیکن ہم نے کبھی دانتوں کی حفاظت کا جو اصل قدرتی نیچرل جو اسلام نے طریقہ بتایا اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس پر عمل کر کے زیادہ دکھایا ہے، ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے بچوں کے لیے مسواک کی سہولت فراہم کرنے میں کبھی کوئی کوشش جان بوجھ کے ہم نہیں کرتے۔ ہم کوئی درخت لگانے کی کوشش نہیں کرتے کہ چلیں یہ درخت جب بڑا ہوگا تو اس درخت سے ہمارے بچے مسواک کریں گے اور ان کے دانت بھی صحت مند رہیں گے اور ان کا معدہ بھی، ان کا پورا جسم بھی صحت مند رہے گا۔ دانتوں کی حفاظت کے لیے ایک اور بہت اہم اصول یہ ہے کہ دانتوں کو بہت زیادہ میٹھے سے بچایا جائے۔ دانتوں کو شوگر، چینی یا مصنوعی میٹھے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ملے مشروبات اور کولڈ ڈرنک سے ان کو محفوظ رکھا جائے۔ بچے میٹھا اور میٹھی چیزیں کم سے کم استعمال کریں۔ دیکھیے بچہ جب دنیا میں آتا ہے، انسان کے بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ماں کے دودھ میں وہ تمام ضروری چیزیں اور قدرتی مٹھاس اس کے اندر رکھ دی ہے جو بچے کے جسم کے لیے، اس کی افزائش کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہمیں جانوروں سے بھی قدرتی دودھ حاصل ہوتا ہے بشرطے کہ وہ بالکل خالص ہو اور اس کو کسی کیمیکل طریقے سے اور کوئی کیمیائی انجیکشن استعمال کر کے اس میں دودھ کی مقدار بڑھانے کی کوئی کوشش نہ کی گئی ہو، تو ایسا جو خالص اور قدرتی دودھ ہے آپ کو یہ یقیناً تجربہ ہوگا کہ اس میں بھی آپ کو قدرتی مٹھاس محسوس ہوگی۔ لیکن ہم خود بھی اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی چینی اور مصنوعی میٹھے پر لگا دیا ہے۔ آپ خود جائزہ لے لیجئے کہ ہمارے بچے صبح سے شام تک جو کچھ کھاتے ہیں اس میں کتنی زیادہ مقدار چینی، شوگر یا مصنوعی میٹھے سے تیار کردہ چیزوں کی ہے۔ دن بھر میں وہ کتنا میٹھا اور اسی طرح سے مصنوعی میٹھے سے بنی ہوئی یہ چیزیں، بلکہ یہ زہر اپنے معدے میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ اتارتے ہیں۔ اور جب بچے مسلسل میٹھا کھاتے رہتے ہیں اور بعد میں صفائی نہیں کر پاتے تو یقیناً منہ میں موجود بیکٹیریا جن کا کام یہ ہے کہ جو ہی ان کو میٹھا ملے گا ان کو شوگر ملے گی
تو انہوں نے اس کا ایسڈ اور تیزاب بنا دینا، اور اگر وہ تیزاب دانتوں میں موجود رہے گا تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے دانتوں کی تباہی ہونی ہے۔ اور پھر بچے جب رات کو میٹھا کھا کر یا کوئی میٹھی چیز کھا کر بغیر برش کیے یا مسواک کیے وہ سو جائیں گے اور دانتوں کی صفائی نہیں کریں گے تو پھر ساری رات، چونکہ رات میں نہ کوئی نماز ہے نہ وضو ہے، نہ اٹھ کے بچوں کو کلی کرنے کا موقع ملے گا، تو یہ جو 8، 10، 12 گھنٹے ہیں یہ بیکٹیریا کے لیے، دانتوں کی تباہی کے لیے، ان کے لیے ایک پرائم ٹائم ہے، ان کے لیے یہ ایک بہترین وقت ہے کہ وہ ساری رات بہت سکون کے ساتھ وہ بچوں کے دانتوں کو خراب کرتے رہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے سردیوں میں، بلکہ اب تو گرمیوں میں بھی چائے پینے پر لگ گئے ہیں۔ نارمل روم ٹیمپریچر پر پانی ان کو پسند ہی نہیں آتا اور وہ انتہائی یخ ٹھنڈا پانی پینے کے عادی ہو گئے ہیں، برف کے گولے کھانے لگ گئے ہیں۔ ٹھنڈے اور یخ کولا مشروبات، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ملے ٹھنڈے اور شوگر سے لبریز کولڈ ڈرنکس، ڈبہ بند جوس، برف کے گولے، آئس کریم، اور یہ مشہور زمانہ، بلکہ ہم کہتے ہیں بدنام زمانہ، کلفیاں، ہر طرف یلغار ہے بچوں کو اچھی صحت سے اور خاص طور پر ان کو دانتوں سے محروم کرنے کے لیے۔ ہر وقت میٹھے بسکٹس، چاکلیٹس اور ببل گم کے باقاعدہ اشتہار چل رہے ہیں، بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے بہت مہنگی ترین ایڈز چلائی جا رہی ہیں اور ننھے اور معصوم بچوں کو باقاعدہ اٹریکشن دی جا رہی ہے کہ ببل گم چباؤ، سپر ہیرو بن جاؤ۔ کھانا کھاتے ہوئے نوالے کو اچھی طرح چبا کر نگلنے کا وقت اور تربیت نہیں، لیکن منہ میں ببل گم ڈال کر گھنٹوں گایوں اور بھینسوں اور جانوروں کی طرح جگالی کرتے رہیں گے، اور جب بچے گھنٹوں اپنے منہ میں یہ ببل گم ڈالیں گے جس میں میٹھا بھی ہے اور جو چربی سے بنی ہوئی ہے، تو بچے جب گھنٹوں اس کو چباتے رہیں گے بے مقصد طریقے سے، تو آپ مجھے بتائیے کہ بچوں کے دانت کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں، بچوں کے دانت کیسے سیدھے رہ سکتے ہیں اور بچوں کے دانت کیسے چمکدار رہ سکتے ہیں۔ بچے دانتوں سے ناخنوں کو چبانے کا کام لے رہے ہیں، اور شیرخوار بچے چھوٹی عمر سے ہی چوسنی اپنے منہ میں ڈال کر چوس کر اپنے دانتوں کی جو شیپ ہے اس کو بے ڈھنگا اور اس کو بے ترتیب بنا رہے ہیں، لیکن والدین اس کو صرف بچوں کی شرارت سمجھ کر، اس کو بچوں کے لیے ایک مزیدار چیز سمجھ کر اس پر مطمئن ہوتے ہیں، اس پر قطعاً پریشان نہیں ہوتے، اور پھر جب بچوں کے دانت ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو سیدھا کروانے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے بریسز لگوانے کے لیے پھر وہ ہاسپٹلز کے چکر لگاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو کبھی مشکل سے ہی ڈرائی فروٹس اپنے دانتوں سے توڑ کر، بادام اپنے دانتوں سے توڑ کر کبھی کھانے کی ان کو فرصت ملی ہو اور ان کو موقع ملا ہو، کبھی گنا، گاجریں، مولیاں اور اس طرح کی دوسری چیزیں شاید ہی ہمارے بچوں نے کبھی دانتوں سے توڑ کر یا کاٹ کر کھائی ہوں، بلکہ سوشل میڈیا نے ان سب قدرتی چیزوں کو، دانتوں کی مضبوطی اور حفاظت کے ان قدرتی ذرائع کو اور بچوں کی صحت کو بہترین رکھنے کے ان ذرائع کو اب بد تہذیبی اور بدتمیزی میں شمار کرنا شروع کر دیا ہے۔ بچہ سب کے سامنے ببل گم چبائے گا، بلکہ اب تو بڑے بھی چباتے ہیں، یہ فیشن ہے، لیکن سب کے سامنے گنا چوسنا، سب کے سامنے گنڈیری کھانا، یا اسی طرح سے یعنی ایسے فروٹس کھانا یا ایسی سبزیاں چبا کر کھانا جو ان کی صحت کے لیے بالکل یعنی محفوظ ہیں اور بہت ضروری ہیں، یہ سب بد تہذیبی اور بدتمیزی کا حصہ ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اپنے بچوں کے خود ڈینٹسٹ بنیے۔ سب سے پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کے کھانوں کی لسٹ سے، اپنے گھر کے کچن سے، بچوں کے کھانے کی فہرست میں سے میٹھی چیزیں، چینی سے بنی ہوئی چیزیں اور وہ تمام چیزیں جن کو بچے بغیر چینی کے استعمال نہیں کرتے، یا تو ان کو بغیر چینی کے آپ بچوں کو استعمال کرنے کا عادی بنائیے، اور بچوں کو قدرتی جو مٹھاس ہے اس کو محسوس کرنے کا، اس کو انجوائے کرنے کا، اس کو ریلش کرنے کا آپ بچوں کو عادی بنائیے، ان کو باقاعدہ پریکٹس کروائیے۔ میٹھا جو ہے وہ بچوں کو یعنی کھلانا، اور بچوں کو یہ عادت ڈالیے کہ وہ میٹھا کھانا بالکل کم کر دیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بازار کے بند جو ڈبوں کے جوس ہیں ان کو تو آپ بالکل چھوڑ ہی دیجئے، اور یہ جو فریش جوسز کے نام پہ ہم نے بچوں کو پھل کھلانے کے بجائے فریش جوس، اور یہ گرینڈر مشینیں جو ہمارے گھروں میں آ گئی ہیں، اور یہ جوسر مشینیں جب سے ہم اپنے گھروں میں لے آئے ہیں، تو بچوں نے یعنی فروٹس کھانا چھوڑ دیے، سب شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں، سب وقت بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس اب ان کا جوس نکالیں اور بچوں کو پلا دیں، کیونکہ ہم سب نے یہ سیکھ لیا ہوا ہے۔
اور ہم سب نے یقین کر لیا ہوا ہے کہ یہ جوس پینے سے تو بہت جلدی توانائی مل جاتی ہے، اور ہم اس بات کو قطعاً بھول چکے ہیں کہ یہ جو فروٹس اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، ان کا چھلکا، ان کا گودا، ان کے اندر بھی جو تمام چیزیں ہیں سوائے ان کے بیجوں کے یا نقصان دہ چیزوں کے، یا جن کے چھلکے یعنی انسانی صحت کے جو معدے کے لیے وہ نقصان دہ ہیں، ان کے علاوہ ان کی ہر چیز کھانا بھی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو فریش جوسز کی بجائے بھی خواہ آپ گھر میں جوس تیار کر کے پلا رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ بچوں کو فریش فروٹس اور کچی سبزیاں کھانے کی عادت ڈالیں اور باقاعدہ ان کو آپ پریکٹس کروائیے۔ اچھا، جب بچے فروٹس کھاتے ہیں تو مائیں سب سے زیادہ کس بات سے پریشان ہوتی ہیں کہ یہ آم کھا رہے ہیں تو یہ آم ان کے کپڑوں پہ لگ جائیں گے، یہ فروٹ کھا رہے ہیں تو یہ اپنے کپڑوں پہ گرا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ بچوں کے اس حرکت سے اور بچوں کی اس چھوٹی موٹی آپ کوتاہی سے اور غفلت سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر ان کے کپڑوں پر فروٹس لگ جائیں گے، اگر آم کے کوئی دبے لگ جائیں گے، یا اسی طرح سے جب وہ تربوز کھا رہے ہوتے ہیں اگر اس کا جو پانی ہے یا کوئی جو کلر ہے وہ اس کے کپڑوں پہ گر جائے گا، تو یہ کپڑے تو دھونے سے یہ کپڑے دھل بھی سکتے ہیں اور یہ پھر پہلے والی حالت میں واپس آ سکتے ہیں بہت تھوڑے سے خرچ اور محنت سے۔ لیکن بچوں کے دانتوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ان کو پھل کھانے دیجئے۔ اگر ان دانتوں میں ایک دفعہ کیڑا لگ گیا اور اگر آپ نے بچوں کو دانتوں سے ان کا اصل کام نہ لینے دیا اور ان کی مضبوطی اور حفاظت کی ذمہ داری آپ نے ادا نہ کی اور ایک دفعہ بچوں کو کسی قسم کی دانتوں کی بیماری لگ گئی، تو آپ یقین جانیے بہت سارے پیسے اور روپے خرچ کر کے بھی یہ دانت اپنے پہلے والی حالت میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ بچوں کو دانتوں سے توڑ کر کھانے والی، توڑنے، کاٹنے اور چبانے والی چیزیں بشرطے کہ وہ صحت کے لیے مفید ہوں، وہ آپ زیادہ سے زیادہ کھانے کا بچوں کو عادی بنائیں۔ بچوں کو گنڈیریاں بھی چوسنے کا موقع دیجیے، بچوں کو گنے بھی موسم میں باقاعدہ ان کو لے کر دیجیے، اور اپنے موسم میں جیسے یہ گاجریں ہیں، اسی طرح سے مولیاں ہیں، اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، وہ آپ اپنے موسم میں تازہ بچوں کو لا کر دیجیے، ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھائیے۔ آپ دیکھیے، آپ ریسرچ کیجیے، آپ پڑھیے، آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کچی سبزیاں جب ہمارے بچے پھل کھاتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ وہ چیزیں جو اب ان ٹوتھ پیسٹ پہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی ان میں فلورائڈ شامل ہے، ان میں فلاں اجزاء شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان تمام پھلوں اور سبزیوں میں یہ ساری چیزیں بچوں کے دانتوں کی بہترین حفاظت کے لیے الحمدللہ وہ رکھ دی ہیں۔ اور بچوں کو ہمیشہ نرم غذائیں، نرم چیزیں کھانے کا عادی مت بنائیں۔ ٹھیک ہے، جب کبھی موقع میسر وہ بچے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہر وقت بچے صرف بسکٹس اور بچے ہر وقت یہ ببل گم اور کینڈیز اور اسی طرح سے چاکلیٹس اور پیسٹریز اور کیکس اور ڈبہ روٹی اور اسی طرح سے دوسری جو چیزیں ہیں، یہ ہر وقت بچوں کو کھلانے سے آپ پرہیز کیجئے۔ دانتوں کو عادی بنائیے کہ وہ اپنا کام کر کے خوراک پر اپنا عمل اور پروسیس کر کے وہ خوراک کو آگے جانے دیں۔ بچوں کو ہر وقت فیڈر منہ میں لیے رکھنے، اب تو بہت بڑے بڑے بچے پلے گروپ اور نرسری کے بچے بھی اسکول میں یعنی ایسے بچے ہم نے دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ مائیں کہتے ہیں جی بس بچے کو ابھی عادت ہے سر، تو یہ کچھ عرصے تک یہ فیڈر چھوڑ دے گا، یا یہ بیٹی جو ہے نا یہ چھوڑ دے گی، بس اس کو عادت پڑ گئی ہے، تو باقی تو یہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے، تو آپ اس کو پلیز ذرا نا یہ چوسنی اور فیڈر سے آپ نے منع نہیں کرنا۔ تو ہم یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی سفارش ہم سے کی جا رہی ہے۔ یہ ماں جو ہے اپنے بچے کی یا یہ جو والد ہے یہ اپنے بچوں کے دانتوں پر قطعاً پریشان نہیں ہے، لیکن اس بات پر ان کو بہت زیادہ پریشانی کہ اگر ہم نے بچوں کے منہ سے فیڈر نکالا یا چوسنی نکالی تو یہ بچے رونا شروع کر دیں گے، بچے پریشان ہو جائیں گے، تو ہم سے تو ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ بچوں کو زیادہ گرم مثلاً چائے ہے یا کافی ہے، یہ بچوں کے لیے انتہائی، ان کے دانتوں کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ چیزیں ہیں، بچوں کو ان سے آپ بچائیے۔ اسی طرح سے گرمیوں میں خاص طور پہ روم ٹیمپریچر پر جو پانی ہے یا دیگر مشروبات ہیں وہ آپ بچوں کو پینے کا عادی بنائیے۔ برف کے گولے، برف میں جمنے والی، برف میں ٹھنڈی رہنے والی چیزیں اور برف میں یعنی جم کر ہی اپنی اصلی حالت میں باقی رہنے والی تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو آپ دور رکھیے۔ اور دانتوں کی صفائی پر تو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہر نماز کے لیے وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنے کی عادت ڈالیے، یا کم از کم ہر کھانے کے بعد برش کی عادت تو ضرور ڈالیے۔ بچوں کو ہمیشہ ٹوتھ برش جو ہے وہ کسی قسم کے بھی ٹوتھ پیسٹ کے بغیر کرنے کا عادی بنائیے۔ اور رات کو سونے سے قبل یعنی کھانے کے بعد سونے سے قبل
برش یا مسواک کرنا اور بچوں سے کروانا تو آپ فرض کر لیجئے۔ دو انتہائی سادہ سے نسخے اور ٹوٹکے آپ ان پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تھوڑے سے میٹھے سوڈے میں آپ لیموں کا رس ملا لیں اور اسے برش پہ لگا کے آپ بچوں کو دیں کہ وہ بچے اسے دانت صاف کریں۔ آپ دیکھیے اسے دانت چمکدار بھی ہوں گے، مضبوط بھی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی صحت مند بھی رہیں گے۔ اسی طرح سے خالص جو سرسوں کا تیل اگر آپ کو کہیں سے میسر ہو، یہ جو ٹی وی پر ایڈز والا جو سرسوں کا تیل ہے یہ بہرحال خالص شاید ہی آپ کو کہیں سے ملے گا اور آپ اس کو خالص ثابت کر پائیں گے، تو خالص سرسوں کا تیل اگر مل جائے، اور اسی طرح سے جو قدرتی نمک ہے، پنک سالٹ جو ہے، جو اب صرف ہمارے جانور ہی کھاتے ہیں، بہرحال وہ دکانوں سے مل جاتا ہے، وہ لے کر آپ پسوا کر اس نمک میں، ویسے تو کھانے میں بھی ہمیں ہمیشہ یہ پنک سالٹ ہی استعمال کرنا چاہیے، بہرحال اس نمک میں آپ تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا کر یہ پیسٹ بنا لیجئے۔ اگر بچے اس کو بھی اپنے برش پہ یعنی لگا کے استعمال کریں گے تو دانتوں کی چمک میں اور ان کی مضبوطی میں آپ حیران کن جو وہ نتائج ہے وہ آپ دیکھیں گے، اور ان کے دانت جو ہے وہ صحت مند بھی رہیں گے اور چمکدار بھی ہوں گے۔ یاد رکھیے، ہمارا منہ، ماؤتھ ہمارے جسم اور بالخصوص معدے کے لیے ایک گیٹ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک مین دروازے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس مین گیٹ پر 32 محافظ 32 گارڈز اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقرر کر رکھے ہیں، یہ پیدا فرما رکھے ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ اس مین گیٹ پر موجود محافظوں اور انسانی صحت کے ایک قسم کے ضامنوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کو صحت مند اور مضبوط رکھنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنے سارے جسم کو صحت مند رکھنا ہے، اپنے بچوں کی صحت کو برقرار رکھنا ہے، یا ان کو بیمار کر کے سارے جسم کو اور بالخصوص معدے کو ہر وقت بیماریوں سے دوچار رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ایک بہترین صحت کا مالک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔